قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں۔ بے شمار درود و سلام ہوں ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رب تعالی نے قرآن مجید کے ایک مقام سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں ایسی بنائیں کہ جن کی بنا پر میں اور آج کے دن کلمہ گو ہیں اور مسلمان ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا ہم تک اسلام پہنچانے کا، جنہوں نے اپنے دن رات ایک کر دیے، اپنا تن من دن سب کچھ اسلام کے لیے، اسلام کی خاطر لوٹا دیا اور قربان کر دیا، اور اس اسلام کے لیے انہوں نے طرح طرح کے مصائب، آلام اور تکالیف بھی جھیلی۔ انسان جو کچھ عمل کرتا ہے، بالخصوص کوئی بھی مسلمان، میں اور آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے، ایم کیا ہوتا ہے کہ وہ نیک عمل یا صالح عمل کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رضوان حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رضا حاصل ہو، یا جنت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جب رضا حاصل ہوگی تو جنت آٹومیٹیکلی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رضوان کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، وے کیا ہے، رستہ کیا ہے، اس منزل کو پانے کا رستہ کیا ہے؟ اگر میں اور آپ، ہم میں سے کسی کو کوئی مرض لاحق ہوتا ہے، لا قدر اللہ کوئی بیمار پڑتا ہے، تو کسی اسپیشلسٹ سے رجوع کرتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اگر اس کے پاس ہم نے ڈگری دیکھی، اس کے کلینک کے باہر، ہاسپٹل کے باہر ایک ڈگری لگی ہوگی MBBS ڈاکٹر، اگر یہ ڈگری لگی ہوئی ہے تو ہمارا اعتماد وثوق بڑھ جاتا ہے اور ہم اس پہ اعتماد کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر ہم اس پہ اعتبار کر کے کہ یہ اچھا ڈاکٹر ہے اس سے رجوع کرتے ہیں اور اپنا علاج کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ہستیوں کو بھی اسی لیے ایک ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہمارے لیے کہ جب ہم دین اخذ کریں، دین کی معلومات لیں، دین پہ عمل کریں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں، تو ایک طریقہ میتھڈ ہونا چاہیے۔ وہ کیا؟ صحابہ کرام کی ان کی ذات۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ایک ڈگری عطا کی ہوئی ہے، کون سی؟ جس طرح ڈاکٹر کے پاس MBBS کی ڈگری ہے تو ہمارا وثوق اعتماد بڑھ گیا۔ صحابہ کرام کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ رضوان کی، اللہ تعالیٰ کی رضوان کی اور جنت کی ڈگری ہے، یعنی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور جنت کی ڈگری ان کے پاس ہے۔ تو گویا کہ ہم اگر صحابہ کی اتباع کریں گے، انہی کی پیروی کریں گے، تو ہم اس مقصد کو یا اس منزل کو پا سکیں گے جو کہ ہے اللہ تعالیٰ کے رضوان اور اللہ تعالیٰ کی جنت۔ جو مقام میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا سورۃ التوبہ کا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 گروہوں کا ذکر فرمایا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی 2 گروہ کون سے؟ مہاجرین کی جماعت اور انصار کی جماعت۔ صحابہ کرام جب مکہ میں تھے، آپ حضرات سب کے علم میں ہے ہجرت کا واقعہ، تو طرح طرح کے مصائب اور آلام اور تکالیف کا سامنا کر کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ہجرت فرما لیجئے، تو ہجرت کرنے والے صحابہ کیا کہلائے؟ مہاجرین۔ اور ہجرت کس بلد کی طرف کی گئی، کس شہر کی طرف کی گئی؟ مکہ سے مدینہ کی طرف۔ اور مدینہ والے لوگ کیا کہلائے؟ انصار۔ انصار نصرت کرنے والے کو، یا انصارہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو حواریوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو انصار
نصرت کرنے والوں کو کہا جاتا ہے، مدد کرنے والوں کو. تو انصار نے کیا کیا؟ مہاجرین کی ہیلپ کی، مدد کی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں باہمی مواخات اور بھائی چارہ قائم فرما دیا. تو دو گروہ کون سے؟ مہاجرین اور انصار. اور تیسرا گروہ جس میں اور آپ شامل ہو سکتے ہیں. شامل ہیں یا نہیں ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، یہ تو اللہ کے کاغذ میں یا اللہ کے ہاں ہے. لیکن ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ اگر ہم صحابہ کی اتباع کریں گے، جیسے اللہ نے خود ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان دو گروہوں کو مہاجرین اور انصار، یعنی اس کو اگر ہم سم اپ کریں، ایک لفظ میں بیان کریں تو صحابہ، کیا؟ صحابہ کی اگر ہم اتباع کریں گے، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو صحابہ کی اتباع کرنے والوں اور صحابہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رضوان، اللہ تعالیٰ کی بخشش، رضی اللہ عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. اور آگے فرمایا ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی فوز ہے، کامیابی ہے. تو تین گروہ کون سے؟ مہاجرین انصار، اور ان کو ایک ورڈ میں اگر بیان کرے تو صحابہ کی جماعت، اور ان کی اتباع کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹیفکیٹ مہیا فرما دیا. کون سا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رضوان کا اور چاہت کا. اسی طرح حدیث میں صحابہ کے فضائل و مناقب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان فرمایا. قرآن مجید میں بھی بے شمار آیات ہیں. ہم آج کی نشست میں انشاءاللہ انہی پہ چند گزارشات عرض کریں گے تاکہ صحابہ کی الفت محبت ہمارے دلوں میں بیٹھے اور ہم بھی یہ ڈگری حاصل کر سکیں، جنت کی ڈگری اور اللہ تعالیٰ کی رضوان کی. مسند احمد کی روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو ٹٹولا دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بہترین پایا. فاصطفاہ لرسالتہ، تو اللہ نے اپنی نبوت کے لیے، اپنے پیغام پہنچانے کے لیے ان کے دل کو منتخب فرمایا اور انہیں نبوت عطا فرما دی. پھر بندوں کے دلوں کو دیکھا تو صحابہ اکرام کی جماعت کو پایا اور ان کے دلوں کو سب سے بہترین دل پایا. اسی لیے انہیں اپنے نبی کے وزراء اور حواریین اور نبی کے صحابہ میں شمار فرما دیا اور اپنے نبی کا صحابہ بنا دیا. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم مزید اس چیز کے ڈسکس کریں، ڈیٹیل کریں، ایک چیز جو ہمارے ذہنوں میں آ رہی ہوگی کہ صحابی کا لفظ کس چیز سے ماخوذ ہے، کیا ہے، اور صحابی کی تعریف بنیادی طور پہ کیا ہے. صحابی کے لفظ پہ جب ہم غور کرتے ہیں، صاحبہ، اس کا معنی ہوتا ہے کسی سے کیا کرنا؟ صحبت، مجلس، کسی کے پاس بیٹھنا یا کسی کے لیے تھوڑی دیر کسی کے پاس رک جانا، یہ سارے معنی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو صحابہ کی تعریف جو ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بیان کی، بہت جامع تعریف ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی کو کوٹ کرتے ہیں. الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام. یہ تین کلمات ہیں. الصحابی، صحابی کون ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی شرط صحابی ہونے کے لیے کیا ہے؟ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، چاہے کچھ سیکنڈ کے لیے ملاقات کی ہو. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے جنہوں نے ملاقات نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا اور اسلام بھی قبول کیا لیکن ملاقات نہیں کی، وہ صحابہ نہیں ہیں. ان کے لیے ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں محذرم یا محذرمین. جیسے اویس قرنی رحمہ اللہ جو ہے مشہور جو ہے محذرمین میں سے ہیں. تو پہلی شرط کیا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی وہ ہے جو اللہ کے نبی سے ملاقات کرے. اب اس میں دیکھنا لازمی نہیں ہے. اگر ہم دیکھنے کی قید لگائیں گے کہ جس نے نبی کو دیکھا بھی ہو تو عبداللہ ابن ام مکتوم اور جو نابینا صحابہ تھے وہ نکل جائیں گے. تو لہٰذا صحیح ورڈ کیا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی، چاہے وہ دیکھ سکتے تھے یا نہیں دیکھ سکتے تھے. مؤمنا بہ، اور ملاقات جب کی تو وہ آپ پر ایمان بھی لے آئے. ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی. ومات علی الاسلام، اور اسلام پر ہی ان کی وفات ہوئی. تو اس سے وہ لوگ نکل گئے کہ جو اسلام قبول کرنے کے بعد
کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے یا انہوں نے اپنا دین تبدیل کر لیا، وہ صحابہ میں شمار نہیں ہوں گے۔ تو 3 چیزیں یاد رکھیں صحابہ کی تعریف میں: جنہوں نے ملاقات کی، جنہوں نے آپ پر ایمان لایا اور اسلام کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ ڈیفینیشن اس کی تعریف میں 3 چیزیں ہیں، وہ صحابہ کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر صحابہ کی تعریف میں ارشاد فرمایا: محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ والذین معہ اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، یعنی جنگ و جدل میں کیا کرتے ہیں؟ سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لچک نہیں دکھاتے۔ رحماء بینہم، اور آپس میں مودت، محبت اور بھائی چارے اور خلوص پیش کرتے ہیں۔ آپس میں صحابہ کیسے ہیں؟ آپس میں پیار و محبت والے ہیں۔ اور اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے مغفرت، وعد لہم مغفرت واجرا عظیما، مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے ان صحابہ کے لیے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اوپر ہم نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضوان اور اس میں مغفرت اور اجر عظیم، تو گویا کہ جنت کا بھی سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا، مغفرت کا بھی سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا، اور اجر عظیم بہت زیادہ ثواب کا بھی سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا انہیں۔ نیز فرمایا سورۃ الفتح کے مقام پر: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ بیعۃ الرضوان مشہور سیرت کا واقعہ ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخت کے نیچے بیعت فرمائی جہاد پر۔ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ ان مومنین سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ الذین یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت فرمائی۔ وہ صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ ایک روایت کے مطابق 1400 صحابہ تھے اور ایک روایت کے مطابق 1500 صحابہ تھے۔ تو تطبیق یہ ہوئی کہ 1400 صحابہ نکلے تھے اپنے گھروں سے اور رستے میں ملتے ملتے 1500 صحابہ کی تعداد کو پہنچ کے، تو گویا کہ 1500 صحابہ کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت الرضوان لے رہے تھے۔ احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بے شمار فضائل و مناقب بیان فرمائے، ان کی طرف تھوڑا غور فرمائیے گا۔ پہلی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے لوگ بہترین ہیں، کون سے لوگ بہترین ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشہور روایت ہے، آپ حضرات کے علم میں بھی ہوگی بلکہ عربی میں بھی شاید یاد ہو، خیر القرون کرنی، یا کون سا زمانہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ کون سا ہے؟ میرا قرن، میرا زمانہ۔ اور آپ کے زمانے میں آپ کے ساتھ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ گویا کہ سب سے بہترین زمانہ کون سا تھا؟ صحابہ کا زمانہ۔ ثم الذین یلونہم، ان کے بعد تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان کا زمانہ بہترین تھا۔ ثم الذین یلونہم، اور ان کے بعد تابعین سے ملاقات کرنے والوں کا زمانہ، تبع تابعین، ان کا زمانہ بہترین تھا۔ اور یہ تقریباً لم سم کر کے یہ کچھ عرصہ بنتا ہے 210 ہجری کے قریب کا، جیسے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اور کئی علماء نے بیان کیا کہ 210 ہجری تک کا جو زمانہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ 3 زمانے: صحابہ کا زمانہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی موجود تھے، دوسرا زمانہ تابعین کا زمانہ، اور پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ اسی طرح یہ بخاری مسلم کی روایت تھی۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے چھوٹے سے عمل کو بعد میں آنے والے امتیوں کے عمل سے تشبیہ دی اور فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، فوالذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اگر تم میں سے کسی نے ایک مد یا آدھا مد صدقہ کیا
اگر میرے صحابہ میں سے کسی نے ایک مد یا آدھا مد صدقہ کیا اور تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کیا، سونا خرچ کر دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیا، تب بھی میرے صحابہ کے ایک مد یا نصف مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مد کیا ہے؟ مد ایک پیمانہ ہے جو تقریباً 625 گرام کا ہے، یعنی کہ آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ۔ اور نصیفہ کیا مطلب ہے؟ نصف مد، اور یہ 312 کا بنتا ہے، 312 گرام کا۔ یا اگر ہم اپنے الفاظ میں، سادہ الفاظوں میں اس حدیث کو بیان کریں کہ اگر تم عام لوگوں میں سے کسی نے ایک احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کیا، خیرات کیا، اور میرے صحابہ میں سے کسی نے ایک پاؤ یا آدھا کلو جو کھجور، گندم یا کچھ اجناس میں سے کوئی صرف کیا، خرچ کر دیا، تب بھی میرے صحابہ کے مقام کو تم لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ تو گویا کہ صحابہ، یہ شرف صحابہ کو کیوں ملا؟ صرف جیسے ہم نے شروع میں بیان کی، صحبت، صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، آپ کی مجلس میں رہے، اور آپ کو صرف ایک مرتبہ بعین رؤیتہم، ان کا دیکھنا، یعنی اپنے نظروں سے دیکھ لینا، ہماری تمام زندگی کی عبادات کے مقابلے میں بہت اہم اور بڑا رتبہ اور درجہ رکھتا ہے۔ تو ان کا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثوانی، کچھ سیکنڈ ملاقات کا شرف جو ہے، ہماری پوری زندگی عبادات جو ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دوسری معجم کبیر طبرانی اور صحیح الجامع کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی تو اس پر اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، اور والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اور یاد رہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ تعالیٰ کا لعنت فرمانا کسی عمل پر، وہ اس گناہ کو کبائر میں شمار کر دیتا ہے، یعنی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ گویا کہ صحابی، ادنا سے ادنا درجے والے صحابی کو بھی کسی نے اگر گالی دی یا تبرہ بازی کی تو اللہ کی، اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام مؤمنین کی اس پہ لعنت برستی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو بتلائیے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ وہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز وہ ہستی ہیں کہ جنہیں بعض حضرات نے خلفاء الراشدین کے جن کے زمانہ کو شمار کیا، یعنی 5ویں خلیفہ خلفاء الراشدین کا جس طرح زمانہ تھا کہ عدل و انصاف قائم ہوا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو گیا تھا۔ تو کسی نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ وہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو گرد و غبار، جو مٹی معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے نتنوں میں ہے، عمر بن عبدالعزیز اس مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ میں اور آپ اور بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے ائمہ ادنے سے ادنا صحابی کے رتبے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے، چاہے دن رات وہ نوافل روزے رکھیں، عبادات کریں، تہجد گزار بن جائے اور ان سے کوئی گناہ بھی نہ سرزد ہو، تب بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف کسی صحابی کو حاصل ہوا، اس مقام پر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، بڑے سے بڑا، چاہے وہ امام اور ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح یہ تو عام فضائل تھے، بعض مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاص گروہوں، بعض خاص صحابہ کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان فضائل کی طرف آئیں، ایک اور جو خدشہ یا ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اہل بیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اہل بیت دراصل لفظ کیا ہے، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اہل عام اپنی زبان میں بھی ہم جب استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اہل خانہ یا اہل گھر کے افراد، اہل گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور گھر میں سب سے پہلے جو ہے ازواج کے نام پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اہل بیت کا لفظ ازواج مطہرات کے لیے بھی استعمال ہوا، اور احادیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ،
حسنین کریمین یعنی حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کے لیے خاص طور پہ حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم گھر والوں سے گندگی کو ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں بالکل پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ اب اس آیت کی تشریح میں ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نزلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تفسیر ابن کثیر ملاحظہ فرمائیے کہ یہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کیا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تم گھر والوں سے گندگی ناپاکی پلیدی کو دور کرنا چاہتا ہے، یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے۔ تو معلوم ہوا اہل بیت کا لفظ سب سے پہلے جس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ یہ فرمایا انتی من اہلی، کہ تم میرے اہل میں سے ہو، تم میرے گھر والوں میں سے ہو۔ تو معلوم ہوا اہل کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا اہل بیت کا لفظ سب سے پہلے جو اس لفظ کے مشتاق ہیں وہ ہیں ازواج مطہرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو جب خطاب فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو ایسے ذکر فرمایا قال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے شعیب علیہ السلام کی بستی سے واپس پلٹ رہے تھے تو آپ نے ایک مقام پر طوا، وادی طوا کے مقام پر آپ نے کچھ آگ دیکھی، تو اندھیرا ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو امکثوا انی آنست نارا، کہ رک جاؤ میں نے کیا دیکھا ہے، آگ دیکھی ہے۔ تو وہاں پہ بھی کیا لفظ استعمال ہوا قال لأہلہ، تو اہل کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اپنی بیوی کے لیے۔ تو اس سب چیز کا خلاصہ کیا ہوا کہ اہل بیت کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ازواج کے لیے، یعنی بیویوں کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو استعمال فرمایا حدیث کی روح سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی اور چادر میں ان ہستیوں کو بٹھا لیا۔ کن کو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا، حسنین کریمین یعنی حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ، ان کو چادر میں لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ سب میرے گھر والوں میں سے ہیں۔ یعنی ازواج پہلے کی اہل میں سے تھی، گھر والوں میں سے تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے مزید خصوصیت دے دی کہ یہ بھی یا اللہ انہیں بھی میرے اہل میں شامل فرما دے، انہیں بھی میرے گھر والوں میں شامل فرما دے۔ اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ان ہستیوں کو کہ تم لوگ بھی میرے خاندان والوں میں سے ہو، میرے گھر والوں میں سے ہو۔ اسی طرح اہل بیت کے فضائل پچھلی نشست میں ہم نے حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ عنہما کے بعض فضائل بیان کیے تھے۔ اس میں ایک بخاری کی روایت تھی ہما ریحانتا من الدنیا، یہ دونوں ہستیاں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کیا ہیں؟ دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ بہت مشفق تھے، شفقت فرمایا کرتے تھے۔ حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا کیا ہے؟ سید ہے، سردار ہے، یہ سردار بنے گا۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح فرمائے گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جب انہیں خلافت سونپی گئی تو وہ کچھ لگ بھگ 6 ماہ ہی وہ جو ہے مسند خلافت پر بیٹھے تشریف فرما ہوئے، تو اس وقت اختلافات ہوئے، تو معاویہ رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ جو ہے ان حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنی خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سونپ دی۔ تو گویا کہ ایک بہت بڑے فتنے جنگ و قتال کو روکا اور صلح فرمائی کس نے؟ حسن رضی اللہ عنہ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح پیشن گوئی ثابت ہوئی۔ اور یہ کب ثابت ہوئی؟ 40 ہجری میں، یعنی 40 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سونپ دی۔ اسی طرح ترمذی کی روایت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ جنت کی جو عورتیں ہیں ان کی
سردار کون ہوں گی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا. وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اہل الجنہ، اور حسنین کریمین حسن و حسین رضی اللہ عنہما دونوں جنت کے کس کے سردار ہوں گے؟ نوجوان لوگوں کے سردار ہوں گے. اور بعض روایت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جنت کے جو بزرگ ہوں گے ان کے سردار حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما ہوں گے. تو لہٰذا تطبیق یہ ہوئی کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ جنت میں ہر کوئی نوجوان ہو کے ہی یا جوان 33 برس کی عمر میں جائے گا. تو جو دنیا میں بڑھاپے میں بڑی عمر میں فوت ہوا اس کے سردار جنت میں کون ہوں گے؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما. اور جو شباب کی حالت میں جوانی کی حالت میں دنیا سے گیا اس کے سردار کون ہوں گے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما. کوئی بھی سردار ہو، ہمارے لیے دونوں سردار ہیں اور جنت میں بھی دونوں سردار ہوں گے. تو اس کی بہترین تطبیق یہ ہے کہ حضرت حسن و حسین بوڑھوں کے بھی، کیونکہ آج کے جو بوڑھے ہیں ظاہر ہے ان کے تو بچے ہی لگتے ہیں، ان کا زمانہ تو پہلے کا تھا، تو بوڑھوں کے بھی سردار وہی ہوئے. ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی نوجوانوں کے بھی سردار ہیں، بوڑھوں کے بھی سردار ہیں. تو گویا کہ یہ چاروں ہستیاں جنتی لوگوں کے کیا ہوں گے؟ سردار ہوں گے. اسی طرح ایک اور چیز جو اہل بیت کے حوالے سے رہ گئی ہے وہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یعنی میں اپنے اہل بیت کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. یعنی میرے اہل بیت کو یاد رکھنا، ڈرتے رہنا ان کے معاملات میں. تو ان صحابی سے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے صحابی ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں کیا آپ کے ازواج شامل نہیں ہیں؟ وہی ہیں یا کوئی اور بھی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نساؤہ من اہل بیتہ، کہ ان کی ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو آلریڈی آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، آپ کے خاندان میں سے، گھر والوں میں سے. ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے وہ لوگ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام کر دیا گیا، جن کے لیے صدقہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. قال ومن ہم، تو صحابی نے پوچھا وہ کون ہے؟ قال ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، یعنی 4 قسم کے لوگ اور ان کی آل اولاد. کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد، عقیل رضی اللہ عنہ کی اولاد، آل جعفر اور آل عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو یہ اور ان کی اولادیں یہ سارے کیا ہیں؟ اہل بیت میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا حصہ ہیں اور ابھی تک. اسی طرح بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انصار کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، اس سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک مقام پہ ارشاد فرمایا انصار کی مدح میں اور ان کی جو ہے تعریف میں. سورۃ الحشر کی آیت ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. اس کا جو ہے مفہوم میں بیان کرتا چلوں کہ وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کی نصرت کی، مدد کی، ان سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی مہاجرین نے جب ہجرت کی، مہاجرین کی نصرت و مدد کرنے والے لوگ، اور انہیں جب مال غنیمت یا کوئی مال، کسی مال کی لالچ بھی نہیں ہوتی تھی، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. یعنی انصار کے پاس جب مہاجرین کی جماعت آئی، ہجرت کر کے صحابہ آئے، تو انصار نے کیا کیا؟ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے پر ان کو فوقیت دی. اس کی مثال آگے آ رہی ہے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود فقر و فاقہ برداشت کیا، خود جو ہے نقصان برداشت کیا، لیکن اپنے بھائیوں کو فوقیت دی. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جب بخل اور بخیلی سے بچا لیا گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کیا ہیں؟ فلاح پانے والے ہیں. اس کی مثال جو ہے سیرت سے ہم جو ہے عرض کرتے چلیں.
کہ ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا. بعض روایت میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے بھوک کی شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں جو ہے پیغام پہنچایا کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے, کچھ ضیافت کا انتظام ہو سکتا ہے. تو کیا ہوا, گھر سے خبر آئی کہ نہیں گھر میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صحابہ میں کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس اللہ کے مہمان کی ضیافت کرے. تو ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصاری یعنی وہ انصار میں سے تھے, وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں ان کو کیا کروں گا, ان کی ضیافت کروں گا. انہیں اپنے گھر لے گئے. مشہور واقعہ شاید آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہو کہ اپنے گھر لے گئے, گھر میں دریافت کیا کیا کھانے کو کچھ ہے, اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کے نبی کے مہمان ہیں. تو بیوی نے کہا کہ گھر میں تو صرف بچوں کے کھانے کے لیے اور کچھ کھانے کو نہیں ہے. دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ مہمان کے آگے, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں, ہم واپس نہیں پلٹا سکتے, تو کھانا رکھ دیا جائے گا. اور رات کو چراغ صحیح کرنے کے بہانے بیوی کو کہا کہ آپ چراغ صحیح کیجئے گا اور اس کے بہانے چراغ کو گل کر دیجئے گا, اور میں اس صحابی رسول یا اس اللہ کے مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کا جو ہے ایک یعنی مظاہرہ کروں گا, جبکہ حقیقت میں کھاؤں گا نہیں, ساتھ بیٹھ جاؤں گا. تو ایسا ہی طے پایا اور ایسا ہی ہوا. تو درمیان میں جو ہے زوجہ نے, بیوی نے کیا کیا, چراغ کو گل کر دیا, اور مہمان نے یہ سمجھا کہ صحابی رسول طلحہ رضی اللہ عنہ بھی میرے ساتھ تناول فرما رہے ہیں. جب صبح یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک من فلان و فلانتین, کہ اللہ تعالیٰ اس نے بہت یعنی اللہ تعالیٰ نے تعجب فرمایا اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوا اور اللہ مسکرایا. ضحکہ یعنی مسکرایا. کس کس سے؟ میاں بیوی سے. یہ جو فلاں اور فلاں میاں بیوی نے یہ عمل کیا. تو کیا مطلب, وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کیا صحابہ کیا کرتے تھے, اپنے بھوک برداشت کرتے تھے, فقر و فاقہ برداشت کر لیتے تھے, لیکن دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دیتے تھے, ترجیح دیتے تھے. جبکہ تاریخ کیا کہتی ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حدیث اور قرآن کا علم جو ہے یہ علم یقینی ہے. کیا ہے؟ علم الیقین اس سے حاصل ہوتا ہے. یعنی کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا ریب فی, قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی طرح انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, جو ذکر ہے وہ ہم نے نازل فرمایا, وحی ہم نے نازل کی, و انا لہ لحافظون, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. وہ وحی کون سی ہے؟ وحی مطلوع قرآن اور وحی غیر مطلوع حدیث. حدیث کی بھی جو ہے اسی طرح حفاظت دور اول سے چلی آتی رہی ہے, اور اس میں ضعف اور شکم جو ہے ضعیف روایات کو الگ کرتے آ رہے ہیں علماء حق. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نصرت اور تائید ہے. تو لہٰذا قرآن اور حدیث محفوظ ہے, صحیح احادیث محفوظ ہیں, لیکن تاریخ جو ہے اس سے علم الیقین حاصل نہیں ہوتا, اس سے علم الظن حاصل ہوتا ہے. ظن کسے کہتے ہیں؟ گمان کو, شک کو. تو لہٰذا جب بھی قرآن اور حدیث کے مابین تقابل ہوتا ہے, قرآن میں کوئی چیز بیان ہوئی, حدیث میں کوئی چیز بیان ہو, تو کس چیز کو لیا جائے گا؟ تاریخ کو نہیں, بلکہ قرآن کو اور صحیح احادیث کو. کیوں؟ جیسے ہم نے بیان کیا کہ قرآن و حدیث سے علم الیقین حاصل ہوتا ہے, 100% اتھینٹک علم, اور حدیث سے علم الظن حاصل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا بیان فرما رہا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ صحابہ اپنے آپ پر دوسروں کو فوقیت دیتے. تاریخ کیا کہتی ہے کہ صحابہ علیاذ باللہ ظالم تھے, صحابہ علیاذ باللہ کیا تھے؟ غاصب تھے, دوسروں کی چیزوں کو غصب کیا انہوں نے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, خود گھاٹے کا سودا کر لیتے, خود جو ہے کہ پیچھے رہ جاتے اور دوسروں کو آگے جو ہے پہل کرنے کو کہتے اور ان پہ خرچ کرتے, خود فقر و فاقہ برداشت کر لیتے. دوسری مثال جو ہے سیرت سے بخاری کی روایت ہے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور سعد بن ربی انصاری. عبد الرحمن بن عوف جب ہجرت کر کے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ گئے تو سعد بن ربی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم فرمایا ان دونوں میں. تو سعد بن ربی رضی اللہ عنہ جو ہے رئیس اور امیر صحابی تھے, انہوں نے
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنا آدھا مال، آدھی جائیداد، آدھے باغات و زراعت وغیرہ تمہارے نام کرتا ہوں، اور میری 2 بیویاں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، جس کو تم پسند کرو عدت گزارنے کے بعد اس بیوی سے تم جو ہے شادی کر لینا، نکاح کر لینا۔ تو یہ مواخات ہے، اور یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ جو ہے گاٹے کا سودا کر لیتے، دوسروں کو ترجیح دیتے۔ اسی طرح انصار کے بارے میں بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان الانصار سلکوا وادیا، کہ انصار کے لوگ اگر کسی وادی کو چاہتے ہیں، کسی وادی کی طرف جاتے ہیں یا کسی گاٹی کی طرف جاتے ہیں، لسلکت فی وادی الانصار، تو میں انصار کے ساتھ جانا پسند کروں گا۔ یعنی مہاجرین اور انصار یا دوسرے لوگوں میں اگر تقابل ہو، مقابلہ ہو، تو میں انصار کو فوقیت دوں گا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ جانا پسند کروں گا۔ وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِّنَ الْأَنصَارِ، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاریوں میں سے ہوتا، یعنی میں انصار ہونا پسند کرتا، لوگوں کی مدد کرنا پسند کرتا۔ اہل بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، ویسے طویل واقعہ ہے لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں صرف حدیث کو بیان کروں گا۔ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم وفی روایت وجبت لكم الجنہ، کہ اہل بدر کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ٹٹولا، دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان نازل فرما دیا، کیا قد غفرت لکم اعملوا ما شئتم، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اہل بدر یعنی بدر کے جتنے صحابہ تھے سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی۔ اعملوا ما شئتم، اب اس کے بعد جو غلطی کوتاہی تم سے سرزد ہو جائے، اعملوا ما شئتم، جو تم چاہو کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کو چھوٹ مل گئی یا صحابہ نے یہ سمجھا، صحابہ سے کوئی غلطی کوتاہی نادانستہ اگر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی، اور ایک روایت میں وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اسی طرح عاشرہ مبشرہ کو بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت میں سے قرار دیا۔ ہمارے بچوں کو کرکٹرز جو ہیں یا ہاکی کے جو ہے کھلاڑی، فٹ بالرز، ان کے نام تو اکثر یاد ہوتے، عاشرہ مبشرہ کے نام اکثر نہیں یاد رہتے، بلکہ جو ہے نوجوانوں کو بھی نہیں یاد رہتے، تو ہمیں ان ناموں کو بالخصوص یاد رکھنا چاہیے۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ یہ 5 نام، تو 4 خلفائے راشدین ہیں، طلحہ ایک اور نام ساتھ میں لگا لیجئے، تو کتنے ہو گئے؟ 5 اور ذکر کر دیتے، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ 5 اگرچہ اس میں تھوڑا مشکل ہو جائے گا لیکن کم از کم پہلے 5 تو سب کو یاد ہی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ 10 صحابہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بالخصوص یعنی پوائنٹ کر کے ارشاد فرمایا فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ، یہ صحابہ کیا ہیں؟ جنت والوں میں سے جنتی صحابہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے صحابہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے صحابہ جیسا تم ایمان لائے بعد میں آنے والے لوگ اگر ایسا ہی ایمان لائیں گے تب ان کا ایمان قابل قبول ہوگا، وگرنہ ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، اور کوئی سرٹیفکیٹ رضوان کا، جنت کا سرٹیفکیٹ ان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔